چیف جسٹس کا احترام ہم تب کریں گے جب وہ ہمارے دین اسلام کی پاسداری کرے گا اور جب ہمارے آئین پاکستان کی پاسداری کرے گا۔ چیف جسٹس کا کام ہے آئین پاکستان کی امپلیمنٹیشن کروانا۔ یاد رکھیں چیف جسٹس کا کام ہے آئین کے اندر رہ کے بات کرنا۔ تو انہوں نے نہ آئین کی پاسداری کی ہے نہ اسلام کی پاسداری کی ہے۔ یہ چیف جسٹس کی سیٹ پر برقرار رہنے کے اہل نہیں۔ ان کو چاہیے کہ خود بخود استعفیٰ دیں، وگرنہ یاد رکھیں پاکستان میں یہ مسئلہ ہوگا جب ہزاروں لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر جانیں دے کر اس کو ایکٹ میں شامل کیا ہے، لاکھوں جانیں دے کر اس کی حفاظت کریں گے اللہ کی فضل سے۔ یہ مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سے۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر یہ باز نہیں آتا تو پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ یہ آئین کی پاسداری نہیں کر سکا۔ میں آپ کے سامنے بات ایسے نہیں کروں گا، دلیل رکھوں گا۔ آج کی بات نہیں ہے، 2022 میں یہ پٹیشن جو ہے نا FIR کاٹی گئی تھی ایک شخص ملعون کے اوپر قادیانی پر۔ ربوہ جو علاقہ ہے چناب نگر کے اندر، جس کا نام چناب نگر ہے، چناب نگر میں ادارہ ہے ان کا قادیانیوں کا۔ اس ادارے میں ان کا مدرسۃ الحفظ ایک ہے، عائشہ اکیڈمی ہے، کالج وغیرہ۔ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے اندر مرزا ملعون کے بیٹے کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر اس کی اشاعت کر کے اس کو باقاعدہ بانٹا گیا۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ تفسیر ہے جس میں مرزا کو نبی ثابت کیا گیا اور قرآن کی آیات کی تحریف کی گئی ہے ترجمے میں اور تفسیر میں۔ اس تفسیر کو شائع کیا گیا۔ اس کو شائع کرنے کے بعد چناب نگر سے فوراً جو ہے نا ختم نبوت کے جو وفادار ہیں وہ اٹھے، انہوں نے عدالتوں میں FIR درج کروائی اور اس کے خلاف درخواستیں دیں، لیکن FIR نہ کاٹی گئی۔ 2-3 سال تک یہ ایسے ہوتا رہا۔ 2022 میں پھر FIR کاٹی گئی۔ وہ بھی FIR کیسے کٹی؟ باقاعدہ جو ہے نا وہ پٹیشن بنا اور بینچ بنا، اس نے فیصلہ کیا اور جو بورڈ ہے قرآن بورڈ، اس نے باقاعدہ لکھ کر جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے وہ دیا عدلیہ کو، اس کو آگے انتظامیہ کو کہ اس بندے کو پکڑا جائے اور عدالت میں لایا جائے۔ قرآن بورڈ نے باقاعدہ کہا کہ اس کو پکڑو، وگرنہ انہوں نے پہلے پکڑا نہیں۔ جب اس بندے کو پکڑا گیا، مبارک اس کا نام ہے، وہ پرنسپل ہے اس ادارے کا، اسے پکڑا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مرزائیوں نے باقاعدہ چناب نگر کا روڈ بلاک کیا اور ملک میں دہشت گردی کی، امن و سلامتی کو انہوں نے توڑا، مین روڈوں کو بلاک کیا، چناب نگر کے تھانے کا گھیراؤ کیا، اس کے سامنے یہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ ہمارے اس ملعون کو چھوڑا جائے۔ چناب نگر تھانے نے فوراً باقی تھانوں سے پولیس منگوائی اور امن و امان کو بحال رکھا اور اس بندے کو عدالت کے حوالے کر کے اس کے اوپر FIR کاٹ دی گئی۔ ہائی کورٹ نے FIR کاٹی۔ اس کی بار بار یہ ضمانت کی درخواست دے رہے تھے اس آدمی کے جنہوں نے مرزا کے بیٹے کی ملعون تفسیر بانٹی ہے اور قرآن پاک کی تحریف شدہ، توہین شدہ، جس میں مرزا کو نبی ثابت کیا گیا، وہ تصنیف بانٹی گئی ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے اوپر یہ FIR تھی۔ سپریم کورٹ کے ہمارے جج صاحب جن کو آئین کا کوئی علم نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آئین آتا ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں آئین پڑھا بیٹھ کے، انہوں نے اب اس کی ضمانت قبول کرتے اس بندے کو ضمانت پہ رہا کر دیا ہے۔ نہ صرف ضمانت پہ رہا کیا ہے، الٹا جو ہے قرآن پاک کی آیت لکھ کر لا اکراہ فی الدین، اور آپ ہمارے آئین کے 20 نمبر شک اس کا ریفرنس دیا ہے کہ لہٰذا اگر اس وقت کے لوگ غور کرتے تو اس بندے پہ FIR درج نہیں ہونی تھی، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ اس فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ جتنی توہین قرآن کے ایکٹ تھے، ایکٹ نمبر 7 ہے، 9 ہے اور 298B ہے، 298C ہے، 295C ہے، ان کو پانچوں کے پانچوں ایکٹوں کو نکال دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو حذف کر دو، یہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ اس قادیانی کو ضمانت بھی دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ چیز جس کے اوپر اس پہ پرچہ ہوا تھا اس کو نکال دیا۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہم تک بات پہنچتی نہیں۔ یہ تو 6 فروری کا مسئلہ ہے، باتیں ہوتی ہیں انگلش میں اور ہمارے عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ہوگا کیا ہے۔
یہ جو اب آئین کی خلاف ورزی کیسے، نمبر ایک بات سنیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آئین کی پاسداری نہیں کر سکے، اسلام کی بھی پاسداری نہیں کر سکے، انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے، اپنے فیصلے کو کے اوپر فوراً جو ہے نا یا تو یہ بیان دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وگرنہ یہ سیٹ سے برطرف ہو جائیں، اور اگر یہ نہیں ہوتے، یہ آرمی کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ یہاں پر آئین اللہ کا ہوگا، حاکم بالا اللہ ہوگا، یہ قانون اس پاکستان کا آئین ہے۔ اب انہوں نے 20 کا حوالہ دیا ہے، اس 20 کے 3 شقیں ہیں، شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوگا، کبھی بھی آپ انڈر سے اوپر والی جنرل چیز کو نہیں کاٹ سکتے، قانون سے کبھی کانسٹیٹیوشن نہیں بدلتا۔ انہوں نے کہا کہ 20 نمبر شق میں ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو اپنے پرچار کی آزادی ہے، تو اس بات کے اوپر سرخی لکھی گئی ہے یہ قانونی دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں، اور تمہارا قانون کہتا ہے کہ قادیانی اپنے دین کی ترویج نہیں کر سکتے، لہذا 20 یہ انہوں نے خلاف ورزی کیا قانون کی، قانون جو ہے کانسٹیٹیوشن کو نہیں بدل سکتا۔ دوسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں۔ قادیانی سب سے پہلے جو بھی مذہب ہے، غیر مسلم جتنے ہیں، اگر انہوں نے اپنے دین کی اشاعت کرنی ہے تو اس کے لیے پاکستانی قانون کہتا ہے کہ 3 شرطیں۔ نمبر 1 وہ آئین کو مانے، نمبر 2 ان کا مواد جو ہے وہ توہین امیز کسی مذہب کا نہ ہو، نفرت امیز نہ ہو، کینہ پروری نہ ہو، اور اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اور نمبر 3 اس سے امن امان خراب نہ ہو۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ یہاں پر تینوں شرطوں کو قادیانی نہیں مانتے۔ نمبر 1 وہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور تم کافر ہو سارے۔ وہ اپنے مذہب کو ڈکلیئر کریں وہ کون ہے؟ جب وہ غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کریں گے تو آئین ان کو حق دے گا، چیف صاحب آپ نے جہاں سے قانون پڑھا ہے اگر کسی نے صحیح نہیں پڑھایا تو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں قانون کیا ہے، آئین ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ آئین جو بندہ پاکستان کے آئین کو مانے گا اس کے لیے آئین جو ہے نا رستہ دیتا ہے، جو آئین کو مانتے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں اپنے آپ کو اقلیت ہیں، ان کو پہلے کو اپنا مذہب ڈکلیئر کرو کہ وہ کون ہے، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان وہ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ جو مواد انہوں نے پھیلایا یہ وہ تفسیر ہے، آپ ان کو اشاعت کی اجازت دے رہے ہو جو خناس کہتے ہیں کہ وہ مرزا کی بکواسیات اللہ کی وحی ہے، جو کہتے ہیں کہ اس مرزا کی جو بیٹی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی طرح ہے، سیدہ فاطمہ کی طرح کوئی خاتون نہیں ہے، یاد رکھنا، جو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی ام المومنین ہے، جو خناس یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں وہ ثانی محمد ہے، مثل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں جو قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایکٹ کی پاسداری نہیں کی، آپ جن کے سہولت کار ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ پاکستانی عوام اللہ کے فضل سے یاد رکھیں وہ پاکستان کے آئین کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس سے پہلے بھی آئین آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا آئین ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔